کبھی آپ کو ایکو کروانے کا اتفاق ہوا جو دل کی یعنی دل کا سکین کرتے ہیں؟ آپ میں سے کسی نے کروایا؟ نہیں کرایا؟ پھر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی. اچھا وہاں پر جی اس میں ہوتا ہی ہے سمپلی. اوکے اس میں ہوتا ہی ہے سمپلی کہ وہ آپ کے ہارٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا آلہ رکھتے ہیں جیل کے ساتھ، اور اس سے اسکرین کے اوپر آپ کے دل کے اندر تک جھانک کے دیکھ لیتے ہیں کہ پمپنگ کیسے ہو رہی ہے، خون کتنا فلو کر رہا ہے، کیسے دھڑکن کیسے وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ دیکھتے ہیں اس میں، والو کیسے کام کر رہے ہیں. تو میں سوچ رہی تھی، مجھے اس کا اتفاق ہوا تو میں سوچ رہی تھی کہ اس مشین سے تقویٰ تو کہیں نظر نہیں آئے گا، کوئی مشین تقویٰ نہیں دیکھ سکتی. اگر میرے دل میں اللہ کی محبت ہے تو اس مشین سے تو نظر نہیں آئے گی. تو یہ ظاہری مشینیں اور ظاہری چیزیں ہمارے یعنی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اللہ پہ پیار نظر آتا ہے کہ اللہ نے اس دل کے اندر کیا کچھ چھپا دیا ہے، کیسے کیسے بھید ہیں ہمارے دلوں کے اندر. ہم اصل میں کیا ہیں وہ تو یہاں ہے نا، اندر سے کیا، ہماری نیتیں کیسی ہیں، ہمارے ارادے کیسے ہیں، ہم چاہتے کیا ہیں، ہم کس چیز سے محبت کرتے ہیں، کس چیز سے بغض رکھتے ہیں، کیا کرنے کا شوق رکھتے ہیں، کیا نہیں، کسی کو نہیں پتا. کتنا اللہ نے محفوظ رکھا ہے، ہمارے پردے رکھے. اور اگر ہم کسی خراب چیز کی بھی چاہت رکھتے تو بھی اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں پتا چلتا. تو یہ تقویٰ کا معاملہ بھی پھر براہ راست کس سے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ کا تقویٰ یعنی وہ دل جو صرف اللہ دیکھتا ہے، صرف وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کے اندر کس یعنی کیا کیا چیز ہے. اسی کے اندر حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، یعنی بدگمانیاں بھی ہیں، اور نفرتیں بھی، اور محبتیں بھی، اور شوق بھی، اور جذبے بھی، اور نیتیں بھی، اور ارادے بھی، کیا کچھ سمیٹا ہوا اس دل نے. تو تقویٰ کا تعلق اصل میں دل کے ساتھ ہے. جو آدمی گہرائی کے ساتھ معاملات پہ غور کرتا ہے وہ تقویٰ کی روش پہ قائم رہتا ہے. یعنی جو چیزوں کو دل کے ساتھ، دل کی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے وہ تقویٰ پہ قائم رہ سکتا ہے. ایک ہوتا ہے نا ہم ان آنکھوں سے ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں، مشینوں سے دیکھتے ہیں، اور ایک کیا ہے کہ ہم دل کی آنکھوں سے پھر دیکھنے لگتے ہیں. دل پر وہ نور بصیرت آتا ہے. علم کا نور بھی دل پر ہوتا ہے، جو امام شافعی کو ان کے استاد نے کہا تھا کہ یہ اللہ کا نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اور اللہ کا نور کسی گناہگار کو نہیں دیا جاتا. یعنی آپ بہت سا علم حفظ کر سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، فر سنا سکتے ہیں، لیکن اس کا نور آپ کے دل پہ تقویٰ کے ساتھ ہی پڑے گا جب آپ گہرائی کے ساتھ اس پہ غور و فکر شروع کریں گے، احساس رکھیں گے. تو تقویٰ حقیقت میں ایک داخلی کیفیت کا نام ہے. اگر کوئی شخص اندرونی طور پر متقی نہ ہو تو بیرونی رکھ رکھاؤ اس کو متقین میں شمار نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح تقویٰ جو ہے اپنے محاسبے کا نام ہے کہ انسان چونکہ اپنے دل کو دیکھتا ہے، اپنے اندر کے خیالات اور جذبات کو جانتا ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنا محاسبہ بھی کر سکتا ہے، یعنی سنجیدگی کے ساتھ غور کرتا ہے، اور مستقل طور پر غور کرتا رہتا ہے، اور مستقل طور پر جائزہ لیتا رہتا ہے کہ میں کس موقع پر کیا سوچ رہا ہوں. یعنی اپنے خیالات کو انسان خود پڑھتا بھی ہے اور پھر خود اینالائز بھی کرتا ہے، اور خود یہ ایڈٹ کر سکتا ہے، خود ہی اس میں سے کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر سکتا ہے، کچھ چیزیں باقی سیو کر سکتا ہے. یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ آپ کو خود کرنا ہے. سیلف انالیسس، اپنا محاسبہ آپ. اور یہ ہوتا رہے گا، یعنی آپ کی سیلف ٹاک ہوتی رہے گی اپنے اندر ہی اندر، اپنے سے باتیں کرتے رہیں گے، چاہے آپ لوگوں کی مجلس میں ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، اندر کی آواز سنتے رہیں گے تو آپ تقویٰ کی روش اختیار کرتے رہیں گے. پھر آپ کو قوت ملے، اور جہاں آپ کو پتا چل جائے، ڈیٹیکٹ ہو گیا یہ ہے فالٹ، یہاں ہے مسئلہ، اب آپ اس کے آگے کمزور ہیں، بچھے ہوئے ہیں، پھر اللہ سے مدد مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس سے نکالیں. بالکل ایسے ہی جیسے جسمانی بیماریوں کو، مثلاً اگر کسی کا ہارٹ سکین ہوتا ہے اور ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ہارٹ میں فلاں تکلیف ہے، تو پھر وہ اس کو جان کے بیٹھ تو نہیں رہتا. پھر اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ وہ کس سے ملتا ہے جا کے؟ کارڈیالوجسٹ سے. کارڈیالوجسٹ سے جا کے ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب مجھے آپ اس کا حل بتائیں. وہ اس کے لیے کیا تجویز کرتا ہے؟ کچھ دوائیں اور کچھ پرہیز. پرہیز کا نام نہیں لیا آپ نے، کیونکہ ہم پرہیز والی قوم نہیں ہیں، پرہیز کو کچھ نہیں سمجھتے. تقویٰ ہے ہی پرہیز. تو اب بھی ایسے لوگ ہیں جو آپ کا علاج صرف دوا سے نہیں کرتے. دو طریقہ علاج ہے، ایک میں دوائیاں ڈومیننٹ ہیں
اور ایک میں پرہیز ڈومیننٹ ہے. دونوں میں اعتدال ہونا چاہیے. دوا بھی کرنی چاہیے اور پرہیز بھی کرنا چاہیے. دوا نہیں کریں گے تو علاج نہیں ہوگا، وہ کریکشن نہیں ہوگی فالٹ کی. اور پرہیز نہیں کریں گے تو وہ صحت مند نہیں ہو سکے گا آپ کا دل، یا جس جگہ کے بھی آپ علاج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو دل کے اندر جب کوئی خرابی آ جاتی ہے، نیت میں خرابی آ جاتی ہے، یا کوئی ایسی خواہش غلبہ پا لیتی ہے، یا کوئی چیز آپ کے دل میں وسوسہ غلبہ پا لیتا ہے، تو اس میں پھر آپ کو دونوں چیزیں کرنی پڑے گی. دوا بھی کرنی پڑے گی، کچھ چیزیں پڑھنی بھی پڑے گی، اور کچھ چیزوں سے بچنا بھی پڑے گا. اس کے بغیر شفا نہیں ہوگی. اور اگر شفا نہیں ہوئی اور یہ بیمار دل لے کے چلے گئے، مر گئے، اوہ ہو، اس سے بڑا اپنے ساتھ ظلم کوئی نہیں. کیونکہ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. آپ کا جسم بھی، آپ کے ہاتھ پاؤں جنہیں سنوارتے رہتے ہیں، جنہیں خوبصورت بنانے کی فکر کرتے رہتے ہیں، یہ بال، یہ کھال، یہ سب کچھ سب پیچھے رہ جائے. سب قبر میں مٹی بننے والا ہے. روح نے جانا ہے، اور روح نے ساتھ کیا لے کے جانا ہے. روح جب جائے گی آگے، ساتھ کیا لے کے جائے گی؟ نفس مطمئنہ، قلب مطمئن. اگر آپ اس حال میں فوت ہوتے ہیں کہ آپ کا قلب مطمئن ہے، تو پھر آگے برزخ کی زندگی میں ایک اطمینان نصیب ہوگا. روح کو جہاں بھی جگہ ملے گی، جس بھی آسمان پہ، علیین میں، جس بھی درجے پہ، جو بھی جگہ اللہ نے رکھی ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایک اطمینان والی زندگی بسر کریں گے. کیونکہ یہ ساتھ جانا ہے. مال، اولاد، جسم سب پیچھے، سب زمین میں. آگے آسمانوں پہ جائے گی روح، اور اس کے ساتھ جائے گا آپ کا پیارا سا دل. اب سوچ سمجھ کے دل میں چیزیں رکھیے. ٹھیک ہے. اور اس کے مسلسل علاج کی فکر کیجیے. کیونکہ جسمانی طور پر بھی اگر دل صحیح کام کرتا ہو نا، تو باقی سارا جسم صحیح کام کرتا ہے. اور اگر دل کے کسی حصے کا فنکشن ٹھیک نہ ہو، تو آپ کے جسم کا کوئی حصہ مستقل طور پر بیمار رہ سکتا ہے. اور آپ جانتے بھی نہیں ہوتے کہ اصل خرابی تو دل میں ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا. بیماری کہیں اور ہے. ہم ظاہر علاج کرتے رہتے ہیں، یہ جگہ خراب ہو گئی ہے، یہاں درد ہو گیا، یہ سوج گئی، انفلیمیشن ہو گئی. نہ بھائی، پیچھے جڑ تک جاؤ. تو دل جو ہے نا، یہ ایسے ہی جیسے مٹی کے نیچے وہ زمین میں پودا ہوتا ہے نا، اور اس کی جڑیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. اگر آپ دل کو دیکھیں نا، تصویر دل کی، تو دل کے اوپر چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں، ویسلز ہوتی ہیں. سارے جسم کے اندر بھی وہ پھیلی ہوئی ہیں، لیکن وہ ساری کنیکٹڈ ہیں ہارٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اگر یہاں پر صحیح بلڈ فلو ہو رہا ہے اور پورے جسم کو پہنچ رہا ہے، تو آپ انشاءاللہ ایک ہیلدی، ایکٹیو، بہترین انسان ہو. اسی طرح اگر دل کے اندر خیر ہے، اچھائی ہے، تو وہ تقویٰ ہے، تو وہ آپ کی پوری زندگی کو رول کرے گا. اس لیے اس کی طرف توجہ کی ضرورت، حتیٰ کہ آپ کے اعمال کی قبولیت کا انحصار بھی اسی پر ہے. ابن قیم کہتے ہیں، تقویٰ کے کچھ مراتب بھی ہیں. ابن قیم کہتے ہیں، دل اور اعضاء کو گناہوں، سوری میں بات کر رہی تھی اور بیچ میں کہیں اور چلی گئی اور اصل بات چھوٹ گئی. تو جیسے دل کے اوپر رگیں ہوتی ہیں نا، ایسے پورے جسم میں بھی رگیں ہوتی ہیں. تو دل کی جو رگیں ہیں وہ بنیاد کا کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے زمین کے اندر جڑیں جاتی ہیں، اور پھر جتنی اچھی زمین، سوائل اچھی ہو، جڑیں دور تک پھیلے، مضبوط ہو، درخت اتنا ہی کیسا ہوتا ہے؟ درخت اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے. اس کے پتے اتنے ہی گرین ہوتے ہیں. اور پھر پتوں کے اندر بھی رگیں دیکھی ہوں گی آپ. ان رگوں کا تعلق نیچے سے بھی ہے، اوپر سے بھی ہے. پتے اپنی غذا صرف زمین سے نہیں لیتے. کہاں سے لیتے ہیں؟ سورج سے بھی لیتے ہیں، روشنی سے بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری بھی ہمارے لیے بھی غذا اوپر سے بھی آتی ہے اور نیچے سے بھی آتی ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، تو سب سے زیادہ آپ کو اپنے قلب، دل پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا علاج اور اس کا پرہیز. اس لیے آپ دیکھیں کہ ابن قیم کہتے ہیں، تقویٰ کی 3 درجات ہیں. دل اور اعضاء کو گناہوں اور حرام کاموں سے بچانا. حرام کاموں سے بچانا. اب یہ کیا ہے؟ اس کو دوسرے لفظوں میں کیا کہیں گے؟ وقایا یا پرہیز. اور انگریزی میں کیا کہتے ہیں پرہیز کو؟ یہ ہے ہی کوئی نہیں لفظ انگریزی میں. پریکاشن. صحیح، پریکاشن. تو پریکاشن لینی ہے کس چیز سے؟ حرام کاموں سے. پھر وہ کہتے ہیں اس کے بعد مکروہ کاموں سے. کیونکہ ہم عام طور پہ کیا پوچھتے ہیں؟ یہ حرام تو نہیں؟ وہ حرام نہیں تو بس ٹھیک ہے، اب چھٹی ہے، اب جو مرضی کرے. کئی لوگ کہتے ہیں میں نے پڑھا تھا یہ مکروہ ہے. تو مطلب یہ کہ کچھ تو کر ہی سکتے ہیں نا، کچھ تو جواز ملتا ہی ہے. مکروہ ہی ہے نا، کون سا حرام ہے؟ ٹھیک ہے مکروہ ہے، لیکن مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ ناپسندیدہ کو. تو آپ ناپسندیدہ کام کر کر کے متقی بن سکتے ہیں؟ نہیں. تو پہلا درجہ کیا ہے؟ حرام سے بچنا. دوسرا درجہ کیا ہے؟ مکروہ سے بچنا. تیسرا کیا ہو سکتا ہے؟